ثابت ہو گیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو فیصلہ تھا وہ غیر قانونی بھی تھا، غیر منصفانہ بھی تھا اور غیر شرعی بھی تھا۔ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب کا وہ خط ان کے لیے ایک زہر کا پیالہ بن گیا ہے، جسے نہ تو وہ پی سکتے ہیں اور نہ ہی اسے چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہی اس کا ان کے پاس کوئی جواب ہے۔ جب بھی فتویٰ اور ریاست ملے ہیں، اسی کے نتیجے میں حکیم سقراط کو زہر کا پیالہ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھانے کی ایک مذموم کوشش کی گئی۔ جب درباری ملا ملے ریاست کے ساتھ تو پھر فتوے دیے اور امام احمد بن حنبل جیسے جلیل القدر امام کو کوڑے مارے گئے۔ آج انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو قانونی ٹیم ہے، انہوں نے ایک باؤنسر پھینکا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے جو مولوی حضرات ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں ہوں محسن ہمایوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محسن ڈائریز۔ آج کی ڈائری میں ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس کے حوالے سے دو بہت ہی لیٹسٹ اور بہت ہی امپورٹنٹ جو اپڈیٹس سامنے آئی ہیں ان پہ بات کریں گے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ان میں جو پہلی چیز ہے وہ ایک خط ہے پاکستان کے ایک بہت ہی معروف اور مشہور قانون دان بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب کی طرف سے جو لکھا گیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے نام۔ اور اس خط میں انہوں نے جس طرح سے قانونی نظر میں اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ جو فیصلہ ہے اس کے پرخچے اڑائے ہیں، اس کو غیر قانونی، غیر آئینی، غیر شرعی ثابت کیا ہے، وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ تو ایک اس حوالے سے بات کریں گے اور میں نے یہ خلاصہ جو ہے اس خط کا، بہت ہی کمال کی چیزیں ہیں، یہ آپ نے ضرور سننی ہے اینڈ تک۔ اور دوسری جو عام اپڈیٹ ہے جو آج سامنے نظر آئی ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو قانونی ٹیم ہے ان کی طرف سے، اسی حوالے سے یہ جو بہت ساری قانونی چیزیں بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب نے سامنے لائی ہیں، اور اس طرح جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی قانونی ٹیم، جو وکلاء کی ٹیم تھی، وہ پہلے ہی محنت کر رہے تھے، بہت ساری چیزیں جن سے ثابت ہو گیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کا جو فیصلہ تھا وہ غیر قانونی بھی تھا، غیر منصفانہ بھی تھا اور غیر شرعی بھی تھا۔ تو آپ ان تمام ثبوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک باؤنسر کیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف، اور اسلامی نظریاتی کونسل کو لیگل نوٹس بھیجا ہے کہ اس کا جواب دیں۔ اب عدالت میں اسلامی نظریاتی کونسل کے وہ مولوی حضرات جو اے سی کے کمرے میں بیٹھ کے اپنی مرضی سے جو کچھ وہ لکھ رہے تھے، اب ان کو جواب دینا پڑے گا کہ کس طرح سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ انہوں نے ثابت کر دیا، فیصلہ کر دیا کہ انہوں نے گستاخی کا ارتکاب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب کا وہ خط جو اسلامی نظریاتی کونسل کے مولوی حضرات جنہوں نے فیصلہ کیا تھا اور رائے کو فیصلہ بنا دیا تھا، ان کے لیے ایک زہر کا پیالہ بن گیا ہے، جسے نہ تو وہ پی سکتے ہیں اور نہ ہی اسے چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہی اس کا ان کے پاس کوئی جواب ہے۔ تو یہ خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو انہوں نے اپنے خط میں جو نکات پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلے بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب کہتے ہیں کہ نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے۔ آئین کے تحت صرف پارلیمنٹ، دونوں ایوان، صوبائی اسمبلیاں، گورنر صاحبان ہی ریفرنس اس کو بھیج سکتے ہیں، اس سے جو رائے ہے وہ مانگ سکتے ہیں۔ کوئی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل سے رائے طلب نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے یہ جو ریفرنس انہیں بھیجا گیا ہے کہ انویسٹیگیشن ایجنسی کی طرف سے، یہ تمام کی تمام جو چیزیں تھیں یہ غیر آئینی تھیں۔ اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اور وہ ریفرنس صرف قانون کے متعلق ہو سکتا ہے کہ یہ قانون اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں، یعنی کہ اگر وہ ریفرنس بھیجنا بھی ہے، صدر پاکستان بھیج سکتے ہیں، صوبائی اسمبلیاں بھیج سکتی ہیں، گورنر صاحبان بھیج سکتے ہیں، پارلیمنٹ کے دونوں ایوان بھیج سکتے ہیں، لیکن وہ قوانین کے متعلق آپ بھیج سکتے ہیں کہ یہ اسلامی ہے یا نہیں۔ کسی مقدمے کے حوالے سے یا کسی شخصیت کے حوالے سے آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ ان کی طرف بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں بیرسٹر صاحب نے واضح کی ہیں کہ یہ غیر آئینی ہے۔ اب اس کے بعد جو تیسرا دمدار پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ جو خط ہے یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے مولوی حضرات کے لیے زہر کا پیالہ بنا ہوا ہے، کہ اگر کسی مقدمے کی بابت کونسل کو ریفرنس بھیجا جائے یا رائے پوچھی جائے تو کونسل کو چاہیے کہ وہ معذرت کر لے۔ یہی چیز محترم جو غامدی صاحب ہیں انہوں نے بھی کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے زمانے میں وہ بھی اس کونسل کا حصہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب بھی اس طرح کا کوئی بات آتی تھی، کوئی سفارش آتی تھی کہ اس حوالے سے آپ اپنی رائے دیں، تو کونسل جو ہے وہ معذرت کر لیتی تھی۔ اب اس سے آگے جو پوائنٹ نمبر 4 ہے بڑا دمدار ہے۔ بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ کسی فرد کے بارے میں کسی مقدمے کے تحت رائے دینا تفتیشی افسر یا عدالت کا حق ہے، کونسل کا نہیں۔ عدالت بھی گواہوں سے حلف لیتی ہے، ثبوت اور شہادتوں کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتی ہے۔ حیرت ہے کہ کونسل نے شہادتوں، گواہوں اور ثبوتوں کو دیکھے بغیر ہی فیصلہ صادر کر دیا۔ یعنی اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے وہ کس طرح سے فیصلہ کر سکتی ہے؟ فیصلہ تو عدالت کر سکتی ہے، عدالت کے پاس ثبوت ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں، وہاں پہ ان سے حلف لیا جاتا ہے، تو وہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو حیرت کا اظہار کر رہے ہیں بیرسٹر صاحب کہ کتنی خلاف ورزی کی گئی ہے، کتنی جلد بازی کی گئی ہے، کتنا انصاف کا جو ہے وہ قتل عام کیا گیا ہے کہ خود بخود بغیر شہادتوں کے، بغیر گواہی کے، ان تمام چیزوں کے، ان کو حلف لیے بغیر جو ہے یہ فیصلہ کر دیا گیا۔ اب اس سے اگلا جو دمدار پوائنٹ ہے، بیرسٹر صاحب کہتے ہیں کہ وفاقی جو شرعی عدالت ہے اس نے بھی واضح کیا ہوا ہے، اور انہوں نے یہاں پہ ایک حوالہ بھی دیا ہے، PLD 1991
یہ انہوں نے وہاں پہ حوالہ بھی دیا ہے کہ جو مجرمانہ نیت ہے اس کا ثابت ہونا لازم ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے مجرم کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے قول یا عمل جو ہے جس پہ گرفت ہو رہی ہے، جس پہ الزام لگ رہا ہے کہ اس نے گستاخی کی ہے، اس پہ وہ وضاحت کرے۔ اگر وہ اس کی وضاحت کر دیتا ہے تو پھر جرم ہی نہیں رہتا۔ اگر ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے اب یہ جو بات بیرسٹر صاحب نے کی ہے اس کو دیکھیں تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بارہا اس لفظ کی وضاحت کیا کہ انہوں نے عیسائیوں کے حوالے سے بات کی تھی، وہ اسلام کے اندر جو ٹالرنس ہے دوسرے مذاہب کے حوالے سے اس پہ بات کر رہے تھے۔ لہٰذا اب یہ جو بیرسٹر صاحب نے نقطہ اٹھایا ہے کہ نیت کا ثابت ہونا ضروری ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے جو مجرم ہے اس کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے قول کی یا عمل کی وضاحت کر سکے۔ اگر وہ وضاحت کر دیتا ہے پھر مجرم نہیں رہتا۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب اس حوالے سے نہ تو مجرم ہے اور نہ ہی اس کیس کی کوئی حیثیت رہتی ہے۔ آخری جو پوائنٹ ہے وہ بھی بڑا دمدار ہے۔ یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے یہ ایک آئینی ادارہ ہے، یہ حکومت کا کوئی دارالافتاء نہیں ہے، یہ کوئی سرکاری دارالافتاء نہیں ہے، اس کے لیے الگ سے مفتیان اکرام ہے، اس کے لیے الگ سے ادارے موجود ہیں۔ اس کی آئینی حیثیت کچھ الگ ہے۔ اس کی آئینی حیثیت یہ نہیں ہے کہ یہاں سے فتوے صادر کیے جائیں۔ تو یہاں پہ بیرسٹر صاحب نے تاریخ کے حوالے دیے ہیں اور کہا ہے کہ جب بھی فتویٰ اور ریاست ملے ہیں اسی کے نتیجے میں حکیم سقراط کو زہر کا پیالہ دیا گیا، اور اسی کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھانے کی ایک مذموم کوشش کی گئی، اور پھر اس کے بعد اسی کے نتیجے میں جب درباری ملا ملے ریاست کے ساتھ تو پھر فتوے دیے اور امام احمد بن حنبل جیسے جلیل القدر امام کو کوڑے مارے گئے۔ تو یہ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب کے خط کے چیدہ چیدہ نکات تھے جو انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل کے نام لکھا ہے، جو اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل کے لیے ایک زہر کا پیالہ بن چکا ہے، جسے نہ تو وہ پی کے مر سکتے ہیں اور نہ اسے چھوڑ کے عوام کو کوئی جواب دے سکتے ہیں۔ اور انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو قانونی ٹیم ہے انہوں نے ایک باؤنسر پھینکا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے جو مولوی حضرات ہیں ان کی طرف کہ اب آپ تشریف لے آئیں، ان کو ایک لیگل نوٹس بھیجا ہے، اب آپ عدالت میں آ کے اس کو ثابت کریں۔ اور اب اس کے بعد ایک اور قدم جو بہت جلد توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اٹھایا جائے گا، جو قانونی ٹیم ہے اس کی طرف سے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو درخواست ضمانت ہے وہ دائر کی جائے گی۔ انشاءاللہ اب تمام ثبوت عدالت کے سامنے رکھے جائیں گے اور پھر ان کے مطابق درخواست ضمانت دائر کر کے نہ صرف انشاءاللہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی باعزت رہائی کو ممکن بنایا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مقدمہ ہے بے بنیاد مقدمہ، اس کو بھی انشاءاللہ معزز عدالت خارج کر دے گی۔